بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 اگست 2019 اس کی ایک اپنی اہمیت اور سگنیفیکنس تھی کہ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے آئین میں ترامیم کی اور کشمیریوں سے ان کا آئینی پوزیشن جو ہے چھین لی، جس میں ان کی ایک استصواب رائے کا تھا، پھر ان کی خود فیصلہ کرنے کا ان کو حق تھا، وہ ان سے چھین لیا گیا۔ اس پر اپنی جگہ احتجاج ہوتا رہا۔ پھر 5 اگست لاسٹ ایئر اس کی اہمیت ہو گئی کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا، جو اب تک جیل میں ہی ہیں مختلف مقدمات کے سلسلے میں۔ اور آج 5 اگست اور زیادہ اہمیت اختیار کر گئی جنوبی ایشیا میں کہ حسینہ شیخ واجد وزیر اعظم بنگلہ دیش 20 سال مسلسل حکومت کرنے کے بعد بہت ہی رسوا ہو کر، مجبور ہو کر استعفیٰ دے کر انڈیا کا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ انڈیا سے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ لندن جائیں گے، برطانیہ میں وہ سیاسی پناہ حاصل کریں گے۔ میں یاد آ رہا ہے 1972 میں شیخ مجیب الرحمن کو جب فیصل آباد جیل سے رہا کیا گیا، اور اس سے پہلے کہ یہاں جلسہ بھی ہوا نشتر پارک میں، صدر ذوالفقار علی بھٹو نے پوچھا لوگوں سے کہ کیا میں رہا کر دوں مجیب الرحمن کو، تو انتظار کیے بغیر کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے شکریہ۔ تو انہوں نے بھی راستہ یہ اختیار کیا تھا کہ اسلام آباد سے لندن سے واپسی میں ماسکو، پھر دہلی۔ تب حسینہ واجد پہلے اپنی بہن کے ساتھ دہلی جا رہی ہیں، اگرتلہ ادھر سے ہوتے ہوئے، اور پھر وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ لندن میں ہی سیاسی پناہ لیں گے۔ بہت بڑا واقعہ ہے، اور ساؤتھ ایشیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، آنے والی ہیں، ان کی طرف بہت بڑا اشارہ ہے۔ کوئی چند مہینے پہلے نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ شیخ حسینہ اس طرح بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، اس طرح جانا پڑے گا انہیں۔ کوٹا سسٹم ان کو لے بیٹھا، اور کوٹا سسٹم کن کے لیے؟ نام نہاد مجاہدین آزادی، کہ یہ 72 میں ان کے والد نے یہ کوٹا سسٹم شروع کیا تھا۔ تو اس عرصے میں جو بھی تھے مفتی بہانی کے ساتھی، انڈین آرمی کے ساتھی، اور جو بھی پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف کر رہے تھے، تو ان کی ظاہر تعداد کم ہوتی گئی۔ پھر ان کے بیٹوں کے لیے، پوتوں کے لیے، جن کا کوئی واسطہ نہیں تھا اس نام نہاد جنگ آزادی سے، تو یہ ہائی کورٹوں نے ان کو کر دیا۔ تو سپریم کورٹ نے 21 جولائی کو اس سال کہا کہ نہیں، 93% میرٹ پہ ہوگا، 5% انہوں نے فریڈم فائٹرز کے لیے رکھا، 2% تھا جو معذوروں اور ان کے لیے۔ تو یہ لیکن بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، جماعت اسلامی اور عام نوجوان، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے سوشل میڈیا کا کردار ہے، نوجوانوں کا کردار ہے، جو کہ دوسری دنیا میں خاص طور پہ پاکستان میں بھی بہت ایکٹیو ہیں، اور سوشل میڈیا کے خلاف
جو ہے فائر وال بنائی جا رہی ہیں، اور ٹویٹر تو یہاں ویسے ہی بند ہے۔ تو یہ 76 سالہ ہیں حسینہ شیخ واحد، 28 ستمبر 1947 کی پیدائش ہیں۔ پہلے یہ جون 1996 سے جولائی 2001 تک رہی حکومت میں۔ اس کے بعد پھر جنوری 2009 سے آج 5 اگست تک مسلسل تو یہ کس طرح الیکشن جیتتی رہیں۔ وہاں کا بھی الیکشن کمیشن کیا پاکستان جیسے ہی الیکشن کمیشن جیسا تھا، اور کہ کس طرح وہ بار بار اکثریت حاصل کرتی رہیں۔ دوسری بھی یہ مقتول شیخ مجیب الرحمن کی بیٹی تھیں، دوسری طرف مقتول جنرل ضیاء الرحمن کی بیگم خالدہ شیخ۔ تو ابھی جو ہے اس وقت مختلف قسم کے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ نتیجہ یہ تھا کہ حسینہ شیخ واحد جو ہے بہت زیادہ ضدی ہٹ دھرم، اور کوئی ان کے یہاں گنجائش نہیں تھی، نرمی نہیں تھی، جس طرح سے جماعت اسلامی کے بہت بزرگ رہنماؤں کو سزائے موت دلوائی گئی، انہیں پھر پھانسی بھی دی گئی، بالکل اس میں کوئی رعایت نہیں کی۔ اور یہ بڑے سے دعوے سے کہتی تھیں کہ میں نے سیاستدانوں کو پارلیمنٹ تک اور فوج کو بیرکوں تک اور ملاؤں کو مسجدوں تک محدود کر دیا ہے۔ اور یہاں بھی ہمارے بہت سے لوگ اس سے خوش ہوتے تھے کہ یہی پاکستان میں بھی ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں کیا انجام ہوا کہ جبر و استبداد جو ہے اور اپنے لوگوں کو نوازنا اپنی پارٹیوں کے، تو یہ فریڈم فائٹرز کی تعداد تو ختم ہو گئی تھی، اب عوامی لیگ کے جو بھی ان کے رہنما تھے، ان کے کارکن جو ان کا ساتھ دے رہے تھے، ان کے وفادار تھے، ان کے بیٹوں پوتوں پوتیوں کو سرکاری ملازمتیں دی جا رہی تھیں، اور اس کے علاوہ بھی انہیں مراعات دی جا رہی تھیں۔ اس میں یہ بھی ایک ملتا ہے سبق کہ سپریم کورٹ نے وہاں بھی ایک ثبوت دیا جامع طور پر سارے حالات کا جائزہ لے کر کہ نوجوانوں کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے سرکاری جاب صرف نام نہاد فریڈم فائٹرز کے لیے نہیں بلکہ تمام میرٹ پر ہونے چاہیے۔ اور ٹھیک ہے، جن لوگوں نے باقاعدہ حصہ لیا تھا ان تک تو یہ چیزیں تھیں کہ انڈیا میں بھی تحریک آزادی کے لوگوں کو نوازا جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن پاکستان میں تحریک پاکستان کے جن لوگوں نے حصہ لیا، خاندانوں نے، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا، آج بھی ہو رہا ہے، جنہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا، پھر جمہوریت کی بحالی کی تحریکوں میں حصہ لیا، ان کو کوئی رعایت اور فیسلٹیز نہیں دی گئیں۔ اب یہ سبق ہے تمام ساؤتھ ایشیا کے ملکوں کے لیے، اور یہی حالات عنقریب جو ہے انڈیا میں بھی ہونے والے ہیں کہ مودی کے خلاف بھی ایک پورا لاوا پکڑا ہے۔ انہوں نے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ، دوسری اقلیتوں کے ساتھ کیا ہے، اس کے جواب میں انہیں اس دفعہ ووٹ بھی کم ملے ہیں، اور ایک ان کے خلاف لاوا پکڑا ہے مخالفت کا۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ نہیں پسند کی جائے گی کہ فوج کے ذریعے حکومت تبدیل ہو، لیکن جب آپ سیاسی لوگ اپنی نااہلی اور اپنا جبر اور اپنے وفاداروں کو نوازنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور جن کا حق نہیں ہے ان کو اسمبلیوں میں رکنیت دی جاتی ہے، وزارتیں دی جاتی ہیں، تو بالآخر جو ہے ظلم پھر ظلم ہے، مٹ جاتا ہے۔ تو یہ حالات اس وقت ہوئے ہیں،
کہ حسینہ واجد جو ایک بہت ریکارڈ قائم کیا تھا طویل عرصے تک بنگلہ دیش میں حکمرانی کا، وہ آج باب ختم ہو گیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عوامی لیگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ عوامی لیگ جو وہاں کی مادر جماعت تھی بنگلہ دیش کی، جس طرح یہاں مسلم لیگ مادر جماعت ہے پاکستان کی، تو ناانصافیوں کا انجام پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ اب جو وہاں کے آرمی چیف نے اعلان کیا ہے کہ ساری پارٹیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تو وہ عوامی لیگ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ان کو نہیں اس میں شامل کریں گے۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، بہت سی تبدیلیاں آئیں گی بنگلہ دیش کے بعد۔ پہلے سری لنکا میں یہی کچھ ہوا، اس کے بعد بنگلہ دیش میں جو آ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے گھر میں کس طرح توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ ہمیں رومانیہ کے مناظر یاد آتے ہیں، وہاں چاسسکو کو کس طرح کیا گیا۔ بعض لوگوں کو افسوس ہے کہ حسینہ شیخ واجد زندہ بچ کر کیسے نکل گئی ہیں۔ ابھی دیکھیے پاکستان کے لیے اس وقت بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ بنگلہ دیش سے اپنے تعلقات کو بہتر اچھے تعلق لانا چاہیے کہ جب 1975 میں شیخ مجیب الرحمن کا قتل ہوا تو اس وقت بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے چاول کے کئی ٹن کا بھرا ہوا بحری جہاز بنگلہ دیش بھیجا تھا۔ تو اب پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی اس قسم کا جیسچر بنگلہ دیش کے عوام کے لیے، بنگلہ دیش کے نوجوانوں کے لیے کرنا چاہے گی یا نہیں، اور باقی سیاسی جماعتیں ہماری اس پر تبدیلی پر غور و خوض کے لیے اپنی ورکنگ کمیٹی، ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلاتی ہیں یا نہیں۔ بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو سیاسی طور پر زیادہ باشعور ثابت کر دیا ہے مغربی پاکستان کے مقابلے میں۔ تو بہت شکریہ، اب دیکھتے چلیں کیا حالات رخ اختیار کرتے ہیں۔